السلام علیکم. ایک نئے دن کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی بہن ناہید اختر حاضر ہے. آج کی ویڈیو میری ڈیلی ویڈیو سے مختلف ہے. آج میں نے سوچا آپ کو کچھ انفارمیشن دی جائے، نہ کہ ویوز کی خاطر ویڈیو بنائی جائے. آپ کو میں نے سوچا ایک ویڈیو بناؤں عبدالصمد پہ، عبدالصمد کی بیماری پہ. مجھے کمنٹس میں بھی لوگوں نے پوچھا عبدالصمد کو کیا ایسی بیماری ہے یا اس کو کیا ہوا ہے. جیسے جب عبدالصمد پیدا ہوا تو اس کے کمر پہ ایک پھوڑا تھا. بتا دیتی ہوں پھوڑا کیوں ہوتا ہے. جب ہم عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ڈاکٹر اکثر فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ دیتے ہیں ہمیں، اور وٹامن کی، اور یہ پھر کیلشیم وغیرہ کی دیتے ہیں. تو وہ کس لیے دیتے ہیں؟ کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں سے اپنی خوراک لیتا ہے. اگر ماں میں فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو بچے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ نہیں بن پاتی، اور جو حرام مغز ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی نکل آتا ہے، اور یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس کا جب یہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اس کا فوری سے فوری آپریشن کیا جائے. تو یہ بھی جب پیدا ہوا تو اس کے کمر پہ پھوڑا تھا. میں کیا کرتی تھی پریگنینسی کے دوران، جو مجھے ٹیبلٹس دی جاتی تھیں وہ میں نہیں کھاتی تھی. مجھے وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو پہلے بچوں کی دفعہ میں نے نہیں کھائی، لیکن وہ تینوں نارمل تھے. تو اس کی دفعہ ویسے یہ چیز الٹراساؤنڈ میں آ جاتی ہے. جب بچہ 3 ماہ کا ہوتا ہے یا 4 ماہ کا ہوتا ہے، الٹراساؤنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے، ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ کہ وہ بڑا جو الٹراساؤنڈ ہوتا ہے وہ کروانا پڑتا ہے. عام جو نارمل لیڈی ڈاکٹر نے آج کل کرنے شروع کیے ہوئے ہیں ان سے یہ چیز پتہ نہیں چلتی. تو میں نے کبھی باہر سے الٹراساؤنڈ کروایا نہیں، ہمیشہ لیڈی ڈاکٹر سے کرواتی رہی ہوں. تو مجھے یہ چیز پتہ نہیں چلی پریگنینسی کے دوران کہ میرے بچے میں ایسی کوئی پرابلم ہے. مجھے تب پتہ چلا جب یہ پیدا ہوا. تو جیسے یہ پیدا ہوا تو اس میں جب پھوڑا تھا کمر پہ، تو ہمیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو فوراً اسلام آباد یا پنڈی لے جائیں. تو ہم ظفر آباد سے لے کے اس کو اسلام آباد آ گئے. تو یہاں پر اس کا 1 ہفتے کا تھا جب تھا یہ اس کا آپریشن ہوا. آپریشن سے پہلے ہمیں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ کا بچے میں آپریشن کے بعد بھی کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا ہے، میں بھی یہ چل نہ سکے، میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا اس کو ہو جائے، آپ مینٹلی پریپیئر رہے گا. لیکن آپریشن کے بعد یہ 1 ہفتہ ٹھیک تھا. ہمیں بھی ڈاکٹر نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، نارمل ہے. 1 یا 2 ہفتے کے بعد آپریشن کے بعد ایک رات کو اس کو بہت زیادہ فٹس پڑنے شروع ہو گئے. پہلے نارمل سے فٹس تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں پڑے آدھی رات کو. پھر صبح کے ٹائم اس کو بہت شدید قسم کے فٹس پڑنے شروع ہو گئے. فٹس کہتے ہیں دورے کو. تو ہم اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے گئے، اور یہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح کوئی بے جان سی کچھ چیز ہوتی ہے، بے جان سی گڑیا کوئی ہوتی ہے. یعنی ڈاکٹر انجیکشن لگائے کچھ بھی نہ یہ فیڈ کرے، نہ یہ سوئے، نہ یہ ہنسے، بس ایک ہی فٹس پڑتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. تو پھر وہاں پر ڈاکٹر نے علاج کروایا. 2 ہفتے یہ CMH مظفر آباد میں ایڈمٹ رہا. اس کے بعد آہستہ اس کے بعد جو تھا اس کا چلنا وغیرہ یہ چیز نہیں رہی، یعنی یہ خود سے بیٹھ نہیں پاتا تھا. جب یہ 3 ماہ کا ہوا آہستہ آہستہ اس کا سر جو تھا وہ نارمل بچے کی طرح نہیں تھا، یعنی اس کا سر بڑھ رہا تھا. اس کا باقی جسم کم تھا. پہلے تو یہ بہت کمزور ہو گیا تھا جب اس کو فٹس پڑے تھے یہ ہاسپٹل میں. پیدائشی ہے بالکل ہی ہٹا کٹا بچہ تھا، لیکن آہستہ اس فٹس کے بعد یہ بہت ہی کمزور ہو گیا، بالکل سوکھ گیا. لیکن آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہو گئی. ہم نے ہومیوپیتھک علاج بھی اس کے کروایا. اس دن اس کا سر بڑھنے شروع ہو گیا. پھر ہم نے دوبارہ اس کا چیک اپ کروایا تو ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوگا. پھر ہم نے 6 ماہ کا تھا، وہ بڑی مشکل سے پمز ہاسپٹل میں. بہت زیادہ اس طرح کے پیشنٹ، مجھے تو یہ لگتا تھا یہ میرا ہی بچہ ہے، میں بہت رویا کرتی تھی اس کو دیکھ کے. لیکن جب میں ہاسپٹل میں گئی مجھے پتہ چلا اس سے زیادہ، یعنی بچوں کے سر عجیب سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھوڑے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، اور کافی حد تک وہ ہوتا ہے. میرا بچہ الحمدللہ ان بچوں سے پھر بہتر تھا. تو پھر جب یہ 6 ماہ کا تھا اس کا سر کا آپریشن ہوا. یعنی ہمارے جو سر میں ہوتا ہے پانی حرکت کرتا ہے، موو کرتا ہے، لیکن ان بچوں کا جو ہوتا ہے وہ موومنٹ نہیں ہوتی. پانی سر میں تو جاتا ہے پر سر سے آگے نہیں جاتا، جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے ان کا سر وہ بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. نارمل بچے کی طرح ان کا سر نہیں ہوتا. شنٹ ڈالتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وہ شنٹ کے ذریعے، شنٹ کہتے ہیں ایک نالی سی پائپ ٹائپ کا چھوٹا سا پائپ ہوتا ہے، سر سے معدے میں ڈال دیتے اندر سے. تو وہ یہاں پر ڈیوائس لگی ہوتی ہے اس کی، تو وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہوتا ہے وہ یہاں سے اس شنٹ کے ذریعے آپ کے معدے میں چلا جائے. اور وہ شنٹ بھی اگر اس وقت ہم نے 45,000 کا
ڈالا تھا. اب مجھے اس کی پرائز نہیں پتہ، اور مجھے ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا یہ کسی ٹائم بھی بلاک ہو سکتا ہے، گرنے کی وجہ سے، بچوں کو در مارنے کی وجہ سے، تو بلاک ہو سکتا. الحمدللہ عبدالصمد کو اب 7واں سال ہے، اس کا بلاک نہیں ہوا. ہم ڈر لگتا ہے، اللہ بچا کے رکھے. اگر اللہ بلاک ہو جاتا ہے ہمیں اس کا نئے سرے سے آپریشن کروا کے نئی شنٹ ڈالنی پڑے گی، اور مجھے اس کی پرائز بھی نہیں پتہ. تو وہ جب یہ 2 سال کا ہوا تو دوبارہ سے اس کو فٹس پڑنے اسٹارٹ ہو گئے. تو مجھے کسی نے کہا آپ نیورولوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. اس میں مظفر آباد میں ایک ہی تھا، ابھی بھی ایک ہی ہے. تو اس کے پاس ہم نے لے کے گئے تو اس نے پھر یہ 2 اس وقت تو ایپی وال پہ اس کو لگا دیا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا ایک ناغا بھی نہ ہو. پھر جب اس کے ابو فوت ہوئے اور ماموں فوت ہوئے، پھر اس کو فٹس بہت زیادہ پڑنے شروع ہو گئے. پھر اب ڈاکٹر نے ایپیسیٹم بھی اضافی کر دی ہوئی ہے. تو جب اور جو اس کے ٹانگوں کا علاج تھا، یہ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا اس طرح کہاں سے کروانا ہے. ریہیبلیٹیشن جو ہوتے ہیں ان کے پاس اس ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوتا ہے. تو 3 سال میں بہت ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا، لیکن مجھے کسی نے صحیح مشورہ نہیں دیا. ریڈ کراس والوں کا جو میں نے اپنے بلاگ میں تھوڑا شیئر بھی کیا ہوا ہے مظفر آباد سے آتے ہوئے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں آپ اس کو لے جائیں، وہاں پر علاج فری ہوتا ہے، بہت اچھا علاج ہوتا ہے. میں وہاں لے کے گئی، میں میرے ہسبینڈ، تو وہاں سے اس کا علاج شروع کروایا. واقعی وہاں پر علاج بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دور دور سے پورے پاکستان سے وہاں لوگ جاتے تھے. لیکن کچھ عرصہ میرے ہسبینڈ جب بیمار ہوئے، میں ان کے ساتھ لگی رہی، ان کا خیال رکھتی رہی. اس کا اتنا خیال نہیں رکھ پائی، میری کوتاہی تھی. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی، میں عدت کے بعد جب دوبارہ میں نے علاج شروع کیا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب فری میں نہیں کرتے، جو ہم ڈیوائس بناتے اس کے ہم پیسے لیتے ہیں. چونکہ اب باہر سے امداد آتی تھی، اب باہر سے امداد آنی بند ہو گئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اب آپ فری کا علاج نہیں کرتے. تو پھر میں نے دوبارہ سے 16,000 جمع کروائے. پھر ہم شفٹ کر گئے. پھر دوبارہ اس کی ڈیوائسز یہ ہیں 6 منتھ کے بعد اگر بچہ بڑا ہوتا ہے ڈیوائسز نہیں بنتی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا اب اس کی 25,000 کی ڈیوائسز بنے گی. 25,000 تھے نہیں میرے پاس. پھر ہم نے شفٹنگ بھی کی ادھر آگے واکینڈ والی سائڈ. تو یہاں پر آ کے پھر میں نے اسلام آباد سے اس کا علاج شروع کروایا. اور وہاں پر بھی انہوں نے مجھے یہ کہا، مجھے کسی نے کہا تھا وہ فری کر دیں گے، آپ جا کے اپنی بتانا کہ آپ نیڈی بیس پہ آپ کے کر دیں گے. پھر ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں، اب زکوٰۃ ہماری ختم ہو گئی ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، تو اب بیت المال سے کوشش کریں. میں نے پنڈی بیت المال سے کوشش کی، وہاں سے بھی انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا ہمیں. اب میں دوبارہ 1-2 دن میں سوچ رہی ہوں اسلام آباد والے بیت المال میں دوبارہ سے جا کے درخواست جمع کرواؤں اور وہاں سے اس کی ڈیوائسز کرواؤں. ابھی تقریباً سال ہو گیا ہے اس کا علاج دوبارہ سے رکا ہوا ہے. جو اس کی تھوڑی امپروومنٹ آئی تھی، یعنی وہ ڈیوائس پہ کھڑا کرتے تھے، اب اتنے عرصے سے دوبارہ نہیں کیا، تو کافی حد تک اب دوبارہ جب اس کو کریں گے ٹائم لے گا. تو باقی یہ میرا جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا کہ کوئی ماں میری طرح ہے، اگر وہ نئی ٹیبلٹ لیتی، نئی میڈیسن لیتی ڈاکٹر کی پراپر وے جو ڈاکٹر بتاتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گی، اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ زیادتی کرے گی. پرانے زمانوں میں ہماری خوراکیں اچھی ہوتی تھیں، پیرنٹس ماؤں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن اب ہماری خوراک ایسی ہے کہ ہمیں ساری یہ چیزیں لینی پڑتی ہیں. سچ بتاؤں آپ کو، یہ چیز بہت مشکل ہے، ایسے بچے کو سنبھالنا یہ آسان نہیں ہے. یہ اپنے یورین پہ اس کو کنٹرول نہیں ہے، اس کو ڈائپر بنا کے رکھنا پڑتا ہے، یعنی تھوڑی دیر بعد یہ یورین کر دیتا ہے. یہ کھا پی خود نہیں سکتا، اس کو آپ کو کھلانا پڑتا ہے، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں، جو چیز میں کوشش کرتی ہوں جو چیز وہ خود کھا سکے وہ کھائے، لیکن اگر روٹی سالن رکھا ہے، روٹی میں سالن نہیں کھا سکتا. روٹی الگ کھا لیتا ہے، پراٹھا وغیرہ میں اس کے آگے رکھ دیتی ہوں کاٹ کے چھوٹا کر کے، وہ کھا لیتا ہے. چپس اٹھا کے کھا لیتا ہے، بسکٹ کھا لیتا ہے. پر چاول دال کے ساتھ کھانا یا روٹی سالن کے ساتھ کھانا یہ خود نہیں کھا سکتا. واش روم یہ خود بتا نہیں سکتا، اس کو واش روم کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے واش روم جانا ہے. اس کو کہیں لے کے جانا میرے لیے بہت ٹف ہوتا ہے. اگر اس کا کہیں علاج کروانا ہو، ویل چیئر اس کی ہر جگہ جاتی نہیں ہے. یہاں پر ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہر جگہ ویل چیئر ڈسیبل لوگوں کے لیے جگہ بنی ہو. اور نہ میرے پاس اپنی گاڑی ہے کہ میں اگر اس کو لے کے جاؤں، اس کی ویل چیئر بھی لے کے جاؤں،
تو میرے لیے جب اس کے ابو زندہ ہوتے تھے، میں نے اگر ڈاکٹر کو چیک بھی کروانا، میں ان کے بغیر نہیں جایا کرتی تھی. میں کہتی تھی اس کو اٹھا کے مجھ سے نہیں چلا جاتا. میری اپنی کمر میں مسئلہ رہنا شروع ہو گیا اس کو اٹھانے کی وجہ سے. لیکن ظاہر ہے مجھے کرنا ہے. افرا بھی کرتی ہے، میں بھی کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس ایسے بچے کو سنبھالنا. اس کے ساتھ اور امی کے ساتھ جاب کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. میں جاب کر رہی تھی، کچھ عرصہ میں نے ٹیچنگ کیا ہے، لیکن یہ پیچھے سے اکیلے رہ جاتے تھے. امی کے لیے اس کو سنبھالنا، اس کو اٹھانا، امی ظاہر ہے خود بھی نہیں ہے، اس کو اٹھا نہیں پاتی. یہ بڑا بچہ ہے، اس کا الحمدللہ اس کا وزن ہے نارم، ہائٹ شائٹ بھی اس کی صحیح ہے، تو اس کو اٹھانا کرنا امی کے لیے تو مشکل ہے. اگر میں نہ ہوں پیچھے سے اس کو دھونا پڑ جائے تو امی نہیں کر پاتی تھیں. تو اس وجہ سے مجھے میں نے جاب چھوڑی. اور یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ اپنی گھر بیٹھ کے اس کے ساتھ گھر بیٹھے اس کو سنبھال بھی سکوں، کوئی اپنی ارننگ ہو. تو اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے اور جانے والوں سے بھی سبسکرائب کریں. واچ ٹائم پورا کروائیں، میری ویڈیوز دیکھیں. میں کوشش کرتی ہوں اچھے سے اچھا کانٹینٹ ڈالنے کی، اچھے سے اچھا بنانے کی، اور انشاءاللہ اس کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گی. تو اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس بہن کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور میرے بچوں کو بھی دعا کیجیے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. اللہ حافظ.